بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 8th کلاس، دس از یور 9th لیکچر آف یونٹ نمبر 1۔ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا انگریزوں کے برصغیر پاک و ہند میں قائم کیے گئے نظام تعلیم کے بارے میں، اس نظام تعلیم کے مقاصد کے بارے میں اور پھر نتائج کے بارے میں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے برصغیر پاک و ہند میں انگریزوں کی معاشرتی پالیسی، کون کون سی حکمت عملی انہوں نے اپنائی ہے معاشرے کے لیے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے مظاہرین کے حقوق کے تحفظ کے لیے 1859 میں ایک قانون کی منظوری دی، ایک بل کی منظوری دی، جس کے تحت مظاہرین کو مالکان زمین یا جاگیردار بلا وجہ ان کے کام سے نہیں نکال سکیں گے اور ان پہ بے جا ظلم و ستم نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ نمبر 2، انہوں نے انصاف کی فراہمی کے لیے ہائی کورٹس قائم کی ہیں، بڑی عدالتیں قائم کی ہیں، جو صوبے کی سطح پر عدالتیں کام کرتی ہیں انہیں ہائی کورٹس کا۔ انہوں نے ممبئی، کلکتہ اور مدراس میں ہائی کورٹس قائم کیے تاکہ انصاف کی فوری اور سستی فراہمی عوام کے لیے ممکن بنائی جا سکے۔ اس کے علاوہ انہوں نے انہی 3 شہروں میں تعلیمی ترقی کے لیے یونیورسٹیز قائم کی ہیں۔ انہوں نے 1869 میں ایک بل کے ذریعے سے ہندوستانیوں کو کونسلوں میں نمائندگی دی ہے، سرکاری ملازمتوں میں اعلیٰ عہدوں تک ہندوستانیوں کے لیے جانا ممکن بنایا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مقامی حکومتوں کی بھی حوصلہ افزائی کی ہے۔ مقامی حکومت کیسی حکومت ہوتی ہے؟ مقامی حکومت ایک ایسی حکومت ہوتی ہے جو مقامی سطح پر بنائی جاتی ہے اور مقامی لوگوں کو اس میں شامل کیا جاتا ہے۔ اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کے لیے مقامی حکومتیں قائم کی جاتی ہیں۔ ان مقامی حکومتوں کو انہوں نے کچھ اختیارات بھی دیے، یعنی کہ یہ اپنے علاقے میں تعمیراتی کام، صحت اور تعلیم کی ترقی کے لیے کام کر سکتے تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ 1881 میں لارڈ ریپن نے فیکٹری ایکٹ منظور کیا تھا۔ فیکٹری ایکٹ کیا تھا؟ فیکٹری میں کام کرنے والے ملازمین کے حقوق کے تحفظ کے لیے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ ایکٹ منظور کیا گیا تھا۔ اس ایکٹ میں کیا تھا، اس کو غور سے سنیے گا، اس پر آپ کا ایک شارٹ نوٹ بھی ہے۔ اسٹوڈنٹس آ جاتے ہیں فیکٹری ایکٹ کی طرف۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ لارڈ ریپن نے 1881 میں فیکٹری ایکٹ منظور کیا تھا۔ اس میں کیا نکات تھے؟ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ فیکٹری میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے کے حقوق کے تحفظ کے لیے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ ایکٹ منظور کیا گیا تھا۔ نمبر 1، کارخانوں میں کام کرنے والے بچوں کے لیے 9 گھنٹے کا وقت مقرر کیا گیا، یعنی وہ بچے جو 1861 میں کارخانوں میں کام کرتے تھے وہ 9 گھنٹے تک کام کریں گے، اس سے زیادہ ٹائم ان سے کام نہیں لیا جائے گا۔ خطرناک مشینری کو محفوظ رکھنے کا حکم دیا گیا تاکہ وہاں پر کام کرنے والے بچے اور بڑے اس مشینری سے متاثر نہ ہو سکیں۔ اس کے علاوہ نمبر 3، قواعد کی پابندی کرنے کے لیے ایک نگران مقرر کیا گیا، کچھ رولز بنائے گئے فیکٹریز میں کام کرنے کے لیے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے۔ پھر ایک نگران مقرر کیا گیا کہ کون رولز پر عمل پیرا ہو رہا ہے اور کون نہیں۔ کام کرنے والی خواتین کے لیے کام کا دورانیہ کم کیا گیا اور ہفتے میں 1 دن کی چھٹی منظور کی گئی۔ اس سے پہلے 1861 میں فیکٹری ایکٹ منظور ہونے سے پہلے ہفتے کے 8 دن کام کیا جاتا تھا، لیکن 1861 میں پھر یہ ایکٹ منظور ہونے کے بعد ہفتے میں 1 روز چھٹی کا اعلان کر دیا گیا جو لوگ فیکٹریز میں کام کرتے ہیں ان کے لیے۔ یہ ہے فیکٹری ایکٹ 1881۔ اب ہم آ جاتے ہیں برٹش اکنامک پالیسی، اقتصادی پالیسی۔ برصغیر پاک و ہند کے لیے اکنامک پالیسی انہوں نے کیا مرتب کی تھی؟ تو سب سے پہلے انہوں نے انکم ٹیکس کا نظام متعارف کرایا۔ اس سے پہلے ہندوستان میں انکم ٹیکس جو ہے وہ مختلف اشیاء پر، تجارت پر اور خریدی گئی چیزوں پر یا فروخت کی گئی چیزوں پر ٹیکس حکومت وصول نہیں کرتی تھی، لیکن اب ملکی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے ٹیکس جو ہے وہ لاگو کیا گیا۔ مرکز اور صوبوں میں آمدنی کی تقسیم کا نظام متعارف کرایا گیا۔ اس سے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ صوبوں کو ان کے حصے کی آمدنی دی جاتی اور تمام صوبے مرکز کی نگرانی میں وہ پیسہ خرچ کرتے تھے، جو پیسہ بچ جاتا تھا اسے مرکز کو واپس کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اب سسٹم میں تبدیلی کر دی گئی، اب صوبوں کو مخصوص امداد دی جاتی تھی اور ان کو کہا گیا کہ وہ اپنے وسائل خود تلاش کریں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی عوام کا انحصار زیادہ تر زراعت پر تھا، زیادہ تر لوگ زراعت سے منسلک تھے، اس لیے لارڈ میو نے زراعت کا محکمہ قائم کیا تاکہ زراعت زیادہ ترقی کر سکے اور ملکی معیشت بھی ترقی کر سکے۔ انہوں نے معاشی ترقی کے لیے ملک میں سڑکیں، ریلوے لائنیں اور نہریں تعمیر کرائیں۔ اس زمانے میں انہوں نے لارڈ لیٹن نے دوسرے ممالک کے ساتھ آزادانہ تجارت کی پالیسی اپنائی، یعنی کہ تجارت پر کوئی بھی
ٹیکس وغیرہ نہیں دیا جائے گا۔ کچھ درآمدات پر، درآمدات وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اشیاء جو ہم دوسرے ممالک سے خرید کر اپنے ملک لاتے ہیں، کئی ٹیکسوں کو ختم کیا گیا یا پھر کم کر دیا گیا۔ اور لاسٹ پوائنٹ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ مقامی حکومتوں کا نظام ملک میں متعارف کرایا گیا تھا، اور مقامی حکومتوں کو مالیاتی اختیارات بھی دیے گئے تاکہ وہ اپنے علاقے کی ترقی کے لیے کام کر سکیں۔ انگریز حکومت کی ہندوستان کے لیے اس اقتصادی پالیسی اور معاشرتی پالیسی کے تحت بہت سے اچھے کام کیے، لیکن انگریزوں نے ہندوستانیوں کو غلام رکھنے کی بھرپور کوشش کی۔ سرکاری ملازمتوں میں ان کو دعوے تو کیے گئے کہ ان کو اعلیٰ عہدوں پر جانے کی اجازت دی جائے گی، ان کو رسائی حاصل ہوگی، لیکن ان کو اعلیٰ عہدوں سے محروم رکھا گیا۔ اس کے علاوہ آزاد تجارت کی پالیسی نے مقامی صنعتوں کو نقصان پہنچایا، اور عدالتیں انصاف کی فراہمی کے لیے تو قائم کی گئیں، لیکن ان عدالتوں میں اسلامی قوانین کے استعمال کی حوصلہ شکنی کی گئی۔ اس کے علاوہ مغربی طرز تعلیم کو رائج کیا گیا۔ ملک میں ہونے والی صنعتی ترقی کی وجہ سے مقامی لوگوں کو روزگار کے مواقع تو ملے، لیکن انگریز ملازمین نے ان کا جینا حرام ہی رکھا، اور ہندوستانیوں کو سیاسی نظام میں شریک تو کیا گیا، مگر مالی اختیارات زیادہ تر انگریزوں کے ہاتھ ہی میں رہے۔ اس تمام سسٹم میں انگریزوں کے دور حکومت میں مسلمانوں کا یا ہندوستانیوں کا استحصال ہی کیا جاتا رہا۔ آ جاتے ہیں جی ہوم ورک کی طرف۔ آج کا آپ کا اسٹوڈنٹس ہوم ورک یہ ہے کہ ایکسرسائز میں موجود کوسچن نمبر 4 فیکٹری ایکٹ کی اہم باتوں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، اہم باتیں لکھیں۔ تو آپ کو PDF فائل بھی سینڈ کر دوں گی، آپ نے یہ کام دیکھ کے لکھنا ہے۔ اس کے علاوہ پیج نمبر 17 سے لے کے تو پیج نمبر 19 تک آج ہم نے پڑھا ہے۔ ان پیجز پر سے آپ نے 10 بلینکس بنانی ہے اسائنمنٹ فائل پر، اور آپ نے یاد بھی کرنا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔